ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنکبوت ہم نے ختم کی الحمدللہ کسی نے کس درجے میں پڑھ لیا اور ترجمہ وغیرہ. سورۃ الروم جو ایک ملک کے نام پہ ہے، یہ انشاءاللہ شروع کریں گے. مکی صورت ہے، 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. حسب معمول تھوڑی سی 1 یا 2 رکوع تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ وغیرہ کی طرف آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق اللہ العظیم. حسب معمول الف لام میم جو ہے آپ سب کو پتہ ہے حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد معنی کو جانتے ہیں، یا اللہ اور رسول کے درمیان راز ہیں. تو یہ تو ہو گئے ایک آیت حروف مقطعات. غلبت الروم معنی کیا ہے؟ اہل روم مغلوب ہو گئے. غلبت ماضی ہے، روم
یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا کہ روم نے غالب ہونا ہے. بظاہر الفاظ تو ماضی کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی فیصلہ ہو چکا کہ اللہ نے لکھ دیا کہ روم مغلوب ہوں گے. تو اس کے ضمن میں لکھتے ہیں مارکا روم و فارس کا انجام. یعنی یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب کہ نیشاپور کا شاہ فارس بلاد شام جزیرہ کے آس پاس کے شہروں کے اوپر غالب آ گیا. روم کا بادشاہ ہرقل تنگ آ کر قسطنطنیہ میں محصور ہو گیا. مدتوں محاصرہ رہا، آخر 5 سال پلٹا اور ہرقل کی فتح ہو گئی. آگے مفصل بیان کیا جائے گا. مسند احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ رومیوں کو شکست پر شکست ہوئی، جیسے کہ آپ آگے اس آیت میں دیکھیں گے وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، شکست پر شکست ہوئی. اور مشرکین نے اس پر بہت خوشیاں منائیں، یعنی خوشیاں تو منائیں کہ رومی جو ہیں اہل کتاب عیسائی تھے اور دوسرے جو فارس والے وہ مشرک کافر تھے، اس لیے وہ ان سے ان کی جو اہل کتاب روم والوں کی جو جب وہ ہار جاتے جنگ وغیرہ میں یا مغلوب ہو جاتے تو وہ خوش ہوتے تھے، جبکہ مسلمان اس سے ناخوش ہوتے تھے کیونکہ وہ اہل مسلمان ہم بھی اور صحابہ کرام بھی سارے اہل کتاب تھے. تو وہ اس لیے کہ جیسے یہ بت پرست تھے ایسے ہی فارس والے بھی ان سے ملتے جلتے تھے، اور مسلمانوں کی چاہت تھی کہ رومی غالب آئیں، اس لیے کم از کم وہ اہل کتاب تو تھے، یعنی اہل کتاب نبی کو ماننے والے تھے نا کسی کے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا رومی قریب پھر غالب آ جائیں گے، یعنی غالب آ جائیں گے، جیت جائیں گے، فتح پا لیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مشرکین کو جب یہ خبر پہنچائی، یعنی صدیق کیوں کہا کہ ہر بات کو بلا شک و شبہ ماننے والے تصدیق کرنے والے، انہوں نے یہ خبر پہنچائی تو انہوں نے کہا آؤ کچھ شرط بدلو اور مدت مقرر کر لو، اگر رومی اس مدت میں غالب نہ آئے تو تم ہمیں اتنا دینار دینا، اور اگر تم سچے نکلے تو ہم تمہیں اتنا دیں گے. یعنی شرط اس وقت منع نہیں تھی، شروع میں جانبین کی طرف سے شرط حرام منع ہے، لیکن اس وقت یہ منع نہیں تھی، اس لیے شرط لگا لیے صدیق رضی اللہ عنہ کچھ جو تھے. 5 سال کی مدت مقرر ہوئی، وہ مدت پوری ہو گئی، رومی غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت نبی میں یہ خبر پہنچائی. آپ نے فرمایا تم نے 10 سال کی مدت مقرر کیوں نہ کی؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ قرآن میں مدت کے لیے لفظ بضع استعمال ہوا ہے، فی بضعی، اور یہ 10 سے کم پر اطلاق کیا جاتا ہے، چنانچہ یہی ہو، یعنی 3 سے لے کر 10 تک حضرات فرماتے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ یہی ہوا بھی کہ 10 سال، یعنی یہی ہوا کہ 10 سال کے اندر رومی پھر غالب آ گئے، یعنی جیت گئے، فتح پا گئے. اسی کا بیان اس آیت میں ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا. حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے بعد رومی بھی فارسیوں پر غالب آ گئے. حضرت عبداللہ کا فرمان ہے کہ 5 چیزیں گزر چکی ہیں، طوفان اور لزام اور بطشہ اور شق کمر کا مزہ اور رومیوں کا غالب آنا. اور روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شرط 60 سال کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بضع کے کیا معنی تم میں ہوتے ہیں؟ جواب دیا کہ 10 سے کم. فرمایا پھر جاؤ مدت میں 2 سال بڑھا دو. چنانچہ اسی مدت کے اندر رومیوں کے غالب آ جانے کی خبریں عرب میں پہنچ گئی اور مسلمان خوشیاں منانے لگے، یعنی یفرح المؤمنون. اسی کا بیان ان آیتوں میں ہے. اور روایت میں ہے کہ مشرکوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ آیت سن کر کہا کہ کیا تم اس میں بھی اپنے نبی کو سچا مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس پر شک ٹھہری اور مدت گزر چکی اور رومی غالب نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شرط کا علم ہوا تو آپ رنجیدہ ہوئے اور جناب صدیق اکبر سے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب ملا کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچائی پر بھروسہ کر کے آپ نے فرمایا پھر جاؤ اور مدت میں 10 سال مقرر کر لو، اور خواہ چیز بھی بڑھانی پڑے، یعنی پیسے یا اونٹ وغیرہ. آپ گئے، مشرکین نے دوبارہ یہ مدت بڑھا کر شرط منظور کر لی. ابھی 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے
کہ رومی فارس پر غالب آ گئے اور مدائن میں ان کے لشکر پہنچ گئے اور رومیوں کی بنا انہوں نے ڈال لی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے قریش سے شرط کا مال لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا اسے صدقہ کر دو، اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ایسی شرط بدر نے کہ حرام ہونے سے پہلے کہا۔ شرط بدر میں یعنی یہ وہی بات ہے کہ اس وقت شرط حرام ہونے کی منع کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی جن میں شرطوں کو قمار بازی کا منع کیا گیا تھا۔ اس میں ہے کہ مدت 6 سال مقرر ہوئی تھی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو رومی غالب ہوئے تو بہت سے مشرکین ایمان بھی لے آئے۔ ترمذی کی روایت ایک بہت عجیب و غریب قصہ امام جنید ابن داؤد نے اپنی تفسیر میں وارد کیا ہے کہ اکرمہ فرماتے ہیں کہ فارس میں ایک عورت تھی جس کے بچے زبردست پہلوان اور بادشاہ ہی ہوتے تھے۔ کسریٰ نے ایک مرتبہ اسے بلوایا اور اس سے کہا کہ میں رومیوں پر ایک لشکر بھیجنا چاہتا ہوں اور تیری اولاد میں سے کسی کو اس لشکر کا سردار بنانا چاہتا ہوں، اب تم مشورہ کر لو کہ کسے سردار بناؤ۔ اس نے کہا کہ میرا فلاں لڑکا تو لومڑی سے زیادہ مکار اور شکرے سے زیادہ ہوشیار ہے، دوسرا لڑکا فرخان تیر جیسا ہے، تیسرا لڑکا شہر باراز سب سے زیادہ حلیم و طبع ہے، اب تم جسے چاہو سرداری دو۔ بادشاہ نے سوچ کر سمجھ کر شہر باراز کو سردار بنایا۔ یہ لشکروں کو لے کر چلا، رومیوں سے لڑا بھڑا اور ان پر غالب آ گیا، ان کے لشکر کاٹ ڈالے، ان کے شہر اجاڑ دیے، ان کے باغات برباد کر دیے، اس سرسبز و شاداب ملک کو ویران و غارت کر دیا، اور ازرعات اور سرا میں جو عرب کی حدود سے ملتے ہیں ایک زبردست معرکہ ہوا اور وہاں فارسی رومیوں پر غالب آ گئے، جس سے قریش خوشیاں منانے لگے اور مسلمان ناخوش ہوئے۔ کفار قریش مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے کہ دیکھو تم اور نصرانی اہل کتاب ہو اور ہم اور فارسی ان پڑھ ہیں، ہمارے والے تمہارے والوں پر غالب آ گئے، اسی طرح ہم بھی تم پر غالب آئیں گے، اور اگر لڑائی ہوئی تو ہم بتلا دیں گے کہ تم ان اہل کتاب کی طرح ہمارے ہاتھوں شکست اٹھاؤ گے۔ اس پر قرآن کی یہ آیتیں اتری، یعنی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان آیتوں کو سن کر مشرکین کے پاس آئے اور فرمانے لگے اپنی اس فتح پر نہ اتراؤ، یہ عنقریب شکست سے بدل جائے گی اور ہمارے بھائی اہل کتاب تمہارے بھائیوں پر غالب آئیں گے، اس بات کا یقین کر لو، اس لیے کہ یہ میری بات نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے۔ یہ سن کر ابی ابی بن خلف کھڑا ہو کر کہنے لگا اے ابو الفضل تم جھوٹ کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں 10 اونٹنیوں کی شرط لگاتا ہوں، اگر 3 سال تک رومی فارسیوں پر غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا، ورنہ تم مجھے دینا۔ تو صدیق اکبر نے یہ شرط قبول کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے کہا میں نے تم سے 3 سال کا نہیں کہا تھا، بضع کا لفظ قرآن میں ہے اور 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، جا اونٹنیاں بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق چلے، جب ابی کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا شاید تمہیں پچھتاوا ہوا۔ آپ نے فرمایا سنو میں تو پہلے سے بھی زیادہ تیار ہو کر آیا ہوں، آؤ مدت بھی بڑھاؤ اور شرط کا مال بھی زیادہ کرو۔ چنانچہ 100 اونٹ مقرر ہوئے اور 9 سال کی مدت ٹھہری، اسی مدت میں رومی فارس پر غالب آ گئے اور مسلمان قریش پر چھا گئے۔ رومیوں کے غلبے کا واقعہ یوں ہوا کہ جب فارس غالب آ گئے تو شہر باراز کا بھائی فرخان شراب نوشی کرتے ہوئے کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں کسریٰ کے تخت پر آ گیا ہوں اور فارس کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ یہ خبر کسریٰ کو بھی پہنچ گئی۔ کسریٰ نے شہر باراز کو لکھا کہ میرا یہ خط پاتے ہی اپنے اس بھائی کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ شہر باراز نے لکھا کہ اے بادشاہ تم اتنی جلدی نہ کرو، فرخان جیسا بہادر شیر اور جرأت کے ساتھ دشمنوں کے جھمگٹے میں گھسنے والا کسی کو تم نہ پاؤ گے۔ بادشاہ نے پھر جواب لکھا کہ اس سے بہت زیادہ اور شیر دل پہلوان میرے دربار میں ایک سے بہتر ایک موجود ہیں، تم اس کا غم نہ کرو اور میرے حکم کی فوراً تعمیل کرو۔ شہر باراز نے پھر اس کا جواب لکھا اور دوبارہ بادشاہ کسریٰ کو سمجھایا، اس پر بادشاہ آگ بگول ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ شہر باراز سے میں نے سرداری چھین لی اور اس کی جگہ اس کے بھائی فرخان کو اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ تو یہ مضمون تو تفسیر ابن کثیر میں ہے جی،
بہت زیادہ تفسیر ہے اس میں، تو ہمارا جو وقت کافی ہو چکا ہے، ارادہ تھا کہ ترجمہ کیا جاتا، لیکن لگتا ہے کہ آج اسی پر بس کرنی پڑے گی۔ تو تھوڑا سا ترجمہ یہ ہے کہ کر لیتے ہیں۔ الف لام میم، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے روم، اہل روم مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، فی ادنا قریب کی زمین میں، وہم اور وہ، من بعد غلبہم اپنے مغلوب ہونے کے، سیغلبون ان قریب وہ غالب ہوں گے، یعنی ایک دفعہ وہ مفتون ہو جائیں گے، فارس والے ان پہ غالب آئیں گے، اور دوبارہ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ غالب ہو جائیں گے فارس والوں کو، کیونکہ اس وقت کی جو سپر پاور تھی وہ کہ کیسر، کسریٰ، فارس، روم یہی تھی۔ تو کسریٰ سب سے زیادہ، جس طرح ہمارے یہاں دنیاوی لحاظ سے، ٹیکنالوجی وغیرہ کے لحاظ سے امریکہ وغیرہ کو کہہ دیا جاتا ہے سپر پاور، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سب کو اللہ پر ایمان و یقین ہونا چاہیے اور ہے، لہذا دنیاوی لحاظ سے وہ روم اور روم کے بعد فارس سب سے زیادہ مرتبے والے تھے، یعنی ٹیکنالوجی اور ہتھیار وغیرہ اسلحہ کے لحاظ سے، لہذا وہ یعنی پہلے روم پر غالب آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے روم کو بھی ان پر غلبہ نصیب کیا اور مسلمان اس پر خوش ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کا ایک دو رکوع کا ترجمہ کوشش کی جائے گی کہ شروع میں تھوڑا زیادہ تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کو بھی اختصار بیان کیا گیا ہے، زیادہ ویڈیو لمبی سے معذرت چاہتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اسی رکوع پہلے دوسرے کا ترجمہ کوشش کی جائے گی کہ مختصر ترجمہ تفسیر بیان کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔